ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنٹ اور جذام کے مرض پہ مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بیٹھا کر کہتے، اے بت، اس کو شفا دے دے اور میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسا کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے ہوئے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین ایسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ عامر یمنی کی بیوی کہنے لگی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں درست اور سچے رب کی رہنمائی مل جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے چھت پر بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے سفید روشنی ظاہر ہوئی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیل گئی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین جگمگا اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی خاص ہستی کے لیے زمین اور آسمان کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے اور ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے اور سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو عامر اور اس کی بیوی نے دیکھا۔ عامر اور اس کی بیوی اس بت کے سامنے گئے جس کو وہ عرصے سے پکار رہے تھے، مگر وہ بت بول نہیں رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، عامر اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ اچانک وہ بت زمین پر گر جاتا ہے اور اس سے آواز آنے لگتی ہے، مبارک ہو جس کا سب کو انتظار تھا، وہ آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ وہ ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دیں گے۔ اس نبی کا ساری دنیا کو انتظار تھا جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے سنا کہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو، اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جس کے لیے پورے زمین و آسمان کو سجایا گیا؟ اس غیب کی آواز سے جواب ملا، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان کا سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی
جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے چھت پر آن پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی دیکھ کر حیران ہو گئے، اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جن کے دانتوں کے نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیفہ یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ تعالیٰ کی۔ وہ رب کریم ہے، وہ رؤوف و کریم ہے، جس کی شان جلا جلالہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے تمام زمین و آسمان کو بنایا، اس کا نام رب الکریم ہے۔ عامر یمنی کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ ساری بات مجھے ایک فرشتے نے بتائی، اور فرشتہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس ہستی کا نام لے کر اپنے رب سے دعا مانگو، وہ تمہاری تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ وہ عامر یمنی کی بیٹی کہتی ہے، میں نے محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر اس رب سے دعا مانگی تو میری تمام کی تمام بیماری جاتی رہی۔ جب یہ واقعہ عامر یمنی اور اس کی بیوی نے سنا تو وہ سبحان اللہ کہنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے یمن چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مکہ آ کر انہوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے التجا کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمینہ نے اجازت نہ دی۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمینہ نے اجازت دے دی۔ جب انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، اور عامر یمنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور عامر یمنی کلمہ پڑھ کر وہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔